خیبر پختونخوا علم، مدارس، مساجد اور دینی قیادت کی سرزمین ہے، لیکن یہی خطہ ایک دردناک سلسلے کا گواہ بھی ہے، جہاں درجنوں علماء، خطباء، آئمہ اور مذہبی رہنما ٹارگٹ کلنگ، بم دھماکوں اور خودکش حملوں میں شہید کر دیے گئے۔ یہ صرف افراد کی شہادت نہیں، بلکہ یہ منبر و محراب، درس گاہ اور دینی قیادت پر حملے ہیں۔ مولانا حسن چاند شہید پاکستان کے معروف محدث، خطیب اور دارالعلوم حقانیہ سے وابستہ بزرگ عالم دین تھے۔ خودکش حملوں کے خلاف واضح موقف رکھتے تھے۔ 17 ستمبر 2007 کو پشاور میں گھر کے قریب نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ ڈاکٹر محمد فاروق خان معروف مذہبی اسکالر، مصنف اور قرآن فہمی کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ کئی علمی کتابیں تحریر کی۔ 3 اکتوبر 2010 کو مردان میں ان کے گھر کے اندر گھس کر فائرنگ کی گئی، جس میں وہ شہید ہو گئے۔ مولانا سید محمد محسن شاہ لکی مروت کے مقامی مدرس اور خطیب تھے۔ دینی تدریس اور اصلاحی بیانات کے حوالے سے معروف تھے۔ 2012 میں نامعلوم افراد نے انہیں فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ مولانا حامد الحق حقانی دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کے سربراہ اور مولانا سمیع الحق شہید کے صاحبزادے تھے۔ فروری 2025 میں جامعہ حقانیہ کی مسجد میں خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے۔ مفتی محمد شاکر ضلع خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے معروف عالم اور مقرر تھے۔ عوامی خطبات کی وجہ سے مشہور تھے۔ پشاور کے علاقے ارمڑ میں بم دھماکے میں شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں شہید ہو گئے۔ مولانا خان سیب عالم دین، سیاسی رہنما اور امن کے داعی تھے۔ عوامی نیشنل پارٹی سے وابستہ تھے۔ جولائی 2025 میں باجوڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید ہو گئے۔ حافظ مولانا عبدالسلام عارف JUI سے وابستہ مذہبی شخصیت اور مقامی عالم دین تھے۔ چاسردہ میں فائرنگ کے واقعے میں شہید کر دیے گئے۔ مولانا سلطان محمود وزیر JUI رہنما اور وفاق المدارس العربیہ کے ضلعی صدر تھے۔ وانا میں مدرسے کے قریب نصب ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں زخمی ہوئے اور بعد ازاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مولانا خالد امین لکی مروت کے مقامی عالم دین اور خطیب تھے۔ دینی تعلیم اور اصلاحی سرگرمیوں میں فعال تھے۔ لکی مروت میں فائرنگ کے واقعے میں 2026 میں شہید کر دیا گیا۔ شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس ملک کے ان منفرد علماء میں شامل تھے جو بیک وقت جامعہ حقانیہ اور جامعہ نعمانیہ میں شیخ الحدیث تھے۔ 5 مئی 2026 کو چارسدہ کے علاقے اتمزئی میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں شہید ہو گئے۔ ان تمام واقعات میں ایک چیز مشترک ہے کہ تمام شخصیات مسجد، مدرسہ، درس قرآن، حدیث، اصلاح معاشرہ اور عوامی رہنمائی سے وابستہ تھے۔ کسی کو مسجد کے باہر نشانہ بنایا گیا، کسی کو مسجد کے اندر، کسی کو مدرسے میں تو کسی کو سفر کے دوران۔ خیبر پختونخوا میں علماء کی یہ مسلسل شہادتیں ایک سنگین سوال چھوڑتی ہیں، آخر منبر و محراب سے وابستہ شخصیات ہی کیوں، اور یہ خونی سلسلہ کب رکے گا؟ یہ علماء صرف افراد نہیں تھے، یہ علم کے چراغ تھے، اور جب ایک عالم شہید ہوتا ہے تو صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک درسگاہ، ایک فکر اور ایک روحانی روشنی بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہداء کے درجات بلند فرمائے، آمین۔